تو سبحان اللہ آپ اپنے ارد گرد بھی برو دیکھیں نا تو اکثر ہمیں کسی بندے کو دیکھ کے نا بڑا ایک دم ترس آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ کتنی پین میں ہے، بٹ پھر میں سوچتا ہوں کہ یار میرا اور اس کا پین بیئر کرنے کا نا وہ ڈفرینٹ ہے. مے بی میں زیادہ حساس ہوں تو میرا رب مجھے شاید وہاں سے اتنا ٹیسٹ نہیں کرے گا کیونکہ وہ اتنا کریم ہے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ یہ ٹوٹ جائے گا اگر میں نے اس پہ وہی والا ٹیسٹ بھیجا. لیکن وہ جو دوسرے ہیں ان پر شاید وہ اس لیے ہے کہ وہ تھوڑے اسٹرانگ نفس کے نفس کہہ رہا ہوں اسٹرانگ نروس کے ہیں. تو ایوری ون ہیز دیئر اون کیپیبلٹیز. یہی تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ اللہ کی کوئی بھی چیز مس کیلکولیٹڈ نہیں ہے. تو ایک چیز لیکن میں چاہوں گا آپ ڈسکس کریں اور میں بھی کہ ایک تو برو چلیں یہ ہے ٹیسٹ ہے، لیکن جیسے سورہ یونس میں اللہ کہتے ہیں نا کہ اللہ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک انسان نا غلط ڈیسیژنس کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، انکانشیس مخالفت کہہ لیں یا ان سم کیسز انٹینشنل مخالفت کہ سننا کو ڈس لائک کرنا، مذاق اڑانا وغیرہ وغیرہ، یا حقوق العباد میں بہت زیادہ کمی کرنا، کسی کا جینا حرام کیا ہوا ہے اگر آپ نے سبحان اللہ کسی کے لیے مشکل آپ نے کھڑی کی ہوئی ہے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ تک مصیبت نہیں آئے گی؟ اور آ رہی ہے تو بھائی لرن کرو، یہ تو اچھی بات ہے، اپنے ہارٹ کو سافٹن کرو، اگلے سے معافی مانگو. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ جو اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہے وہ علی بھائی اس میں تو دیکھیں نا کہ قرآن کی کچھ آیات بھی بڑی واضح ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، سبحان اللہ کہ تمہارے اوپر کوئی ایسی مصیبت نہیں جو تمہارے اوپر آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ تمہاری اپنی ہاتھوں کی کمائیاں ہیں. ویعفو عن کثیر، اور ہم تو بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. بے شک. یہاں تک کہ اس کا امپیکٹ اتنا بڑا ہے، بڑی مشہور آیت اللہ فرماتے ہیں نا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ ہمارے گناہوں کا امپیکٹ ہماری ذات تک نہیں بلکہ زمینوں اور یہاں تک کہ سمندروں تک پہنچ چکا ہوا ہے. اللہ ٹھیک ہے، تو یعنی یہ بات انسان ذہن میں رکھے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یار ہم اگر تھوڑی بہت اپنی طرف سے ٹوٹی پھوٹی عبادات بھی کر رہے ہیں تو ہم پرفیکشن، جس طرح ہم نے شروع میں بھی بات کی، ہم اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا ہی نہیں کر سکتے جس طرح ادا کرنا حق ہے. اور علی بھائی مطلب دیکھیں یہ نا اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پہلے آزما رہا ہے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں نا سورہ سجدہ کے اندر کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم ان کو چھوٹے ٹرائل سے دنیا میں آزما دیتے ہیں اس سے پہلے کہ ان کے اوپر قیامت کے دن بڑا کوئی عذاب آ جائے. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ ہماری طرف لوٹیں. قرآن میں اور جگہ فرمایا لعلہم یتضرعون، شاید کہ یہ ہمبل ہو جائیں. لعلہم یتفکرون، شاید کہ یہ سوچیں. لعلہم یتذکرون، شاید یہ تھوڑی نصیحت حاصل کر لیں. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں بار بار موقع دے رہے ہیں سو دیٹ وی کین ٹرن بیک ٹو ہم. اور اسی طریقے سے یہ جو علی بھائی دیکھتے ہیں نا، یہ آزمائشیں جو ہیں یہ ایک طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نا بلیسنگس کو اپریشیٹ بھی کرواتی ہیں. جس طرح آپ نے وہ والی بات کی نا، اس پہ میں ایڈ یہ ضرور کروں گا جو آپ نے کہا نا کہ ان لوگوں کو دیکھو جن کے اوپر بڑی آزمائش آئی ہے. اب دیکھیں علی بھائی، دیکھیں دین نے کیا پرسپیکٹو دیا ہے اور ہم لوگ کیا پرسپیکٹو فالو کر رہے ہیں. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترکیب دی کہ انظروا الی من هو اسفل منکم، لک ایٹ دوز ہو آر بیسیکلی بلو یو، جو کہ دنیاوی لحاظ سے تم سے نیچے ہیں. ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے اوپر لوگوں کو نہ دیکھو. کیوں؟ تاکہ اگر یہ تم کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بلٹل کرو گے. اور دیکھیں دنیا کے معاملے میں علی بھائی دیکھیں ہم کتنے عجیب ہو چکے ہیں. 2 لاکھ سیلری ہے تو 4 لاکھ چاہیے، 4 ہے تو 6 چاہیے، مہران ہے تو سٹی چاہیے، سٹی ہے تو BRB چاہیے. اور آخرت علی بھائی معاملہ آ جائے تو لوگ آگے سے کیا اسٹیٹمنٹ بولتے ہیں، وہ جی جنت میں ہی چلے گئے تو بڑی بات ہے. یعنی آپ کا کیا ایک مائنڈ سیٹ ہے، آپ کا ویژن ہی کوئی. یعنی آپ دنیا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ وٹ ڈو یو ریئلی وانٹ. یو وانٹ دس دنیا، یو آر ناٹ اسٹرائیونگ فار دا آخرہ. جبکہ آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو مومن بندے نے کہا تھا فرعون کے دور میں کہ یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ اے میری قوم دنیا تو ٹیمپریری انجوائمنٹ ہے. وان الدار الاخرۃ هي دار القرار، آخرت اصل قرار گاہ ہے. تم کہاں پہ اپنی سکون اور یعنی سیٹسفیکشن ڈھونڈ رہے ہو، کس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما دیتے ہیں. اور اس سے دیکھیں نا علی بھائی کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو جب جھنجھوڑا جاتا ہے ایک دم اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، ایک دم ریئلائزیشن ہوتی ہے. یہ آزمانا تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی ٹپ کہ جب کوئی تکلیف انسان پہ آئے
اور آتی ہیں. اور کوئی آزمائش آ جائے, جیسے کوئی چیز کے لیے آپ نے بڑی محنت کی لیکن وہ آپ کو نہیں ملی, یا ایک دم سے کوئی حادثاتی خبر آپ کو ملی ریلیٹڈ ٹو لوڈ ون. کئی بار اللہ معاف کرے ایسا ہوتا ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کسی کی موت ہو گئی, اللہ خیر آسانی کرے سب کے لیے, لیکن یہ تلخ حقیقتیں ہیں زندگی کی. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کو کوئی ایسی نیوز ملی ہے جو سٹریس میں ڈال دے آپ کو. تو قرآن جو ہمیں سبحان اللہ انسٹرکشن دیتا ہے نا, وہ یہ نہیں دیتا کہ آپ یہ کہو وائی می, بلکہ قرآن ہمیں انسٹرکشن دیتا ہے کہ آپ کے اندر سے نکلنا چاہیے یا اللہ. یعنی وہ سورہ یونس کی آیا نا, اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ کون ہے جو اس کی مدد کرتا ہے جب اس کے دل سے آہ نکلتی ہے. تو یہ دل سے جو آہ نکلنا ہے سبحان اللہ, جو دل کی گہرائی سے یا اللہ نکلنا ہے, دس از ریکمینڈیڈ. اللہ یہ نہیں کہہ رہا خاموش ہو جاؤ, پی جاؤ, صبر کر جاؤ. جیسے یعقوب علیہ السلام کیا کہا انہوں نے, انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, طائف کے بعد جو دعا ہے ان کی کتنی پاورفل ہے. اس میں کہا یا اللہ کیا آپ مجھ کو ان کے حوالے کر دیں گے, یعنی یہ جو اس طرح میرے ساتھ زیادتی کر رہے, سبحان اللہ. تو اللہ نے تو آپ کو یہ نہیں کہا خاموش ہو جاؤ. اللہ نے ہاں یہ ضرور آپ کو انسٹرکشن دی ہے کہ شکایت نہ لاؤ منہ پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر جو ہے وہ پہلی اسٹرائک پہ ہوتا ہے, اس کے بعد تو پھر وہ صبر کی ڈیفینیشن نہیں ہے. تو میں بس یہی سب کو ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں, چینج یور مائنڈ سیٹ. وائی مینز فرام شیطان. ہاں کبھی کبھی ناراضگی ہے نا, ناراضگی ہے, بٹ کبھی کبھی یس کمزور پڑھ کے جملہ کہہ سکتا ہے بندہ, یہ نہیں کہ نکل ہی نہیں سکتا ہے جملہ. جیسے ہاں یعنی اس کے منہ سے نکل جاتا ہے, نکلنا نہیں چاہیے, ہاں نکل جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا اللہ کی قدر پہ اتنا بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے میرے ساتھ ہی کیوں. ہاں میں اصل میں پرسپیکٹیو اس لیے بھی دے رہا ہوں کہ مریم علیہ السلام نے بھی جب کہا تھا نا کہ کاش میں ایگزسٹ نہ کرتی, لیکن وہ اس شکایت کے لیے نہیں تھا, وہ تو اٹ واز شیئر پین اینڈ اٹ واز ہاؤ ٹو ایکسپلین دیٹ. وہ تو مریم علیہ السلام کا بیسیکلی یہ پرسپیکٹیو تھا نا کہ آگے سے جو قوم اتنی بڑی تہمت لگانے لگی ہے, کیونکہ وہ نظر آ رہی تھی چیز, تو وہ یعنی اللہ کی رضا پہ ناراضگی نہیں ہے, بالکل, لیکن وہ جو ایک ذلت محسوس ہونی تھی, آزمائش یعنی جو آئی ہے, جو آگے سے قوم نے کرنا تھا, کہ بنی اسرائیل کا آپ کو پتا ہے وہ کس طرح کی قوم ہے, تو یعنی وہ تو ایک اس پرسپیکٹیو کے اندر بات تھی, کے اندر ایک بہت بڑے غم میں ان کے اندر سے. اور اللہ یہ جملہ ان کا کیوں کوٹ کر رہے ہیں, کیونکہ آگے اللہ نے کوٹ کیا کہ پھر ان کو ہم نے کمفرٹ دیا. ان کو فرشتے نے کہا کہ ریلیکس, مطلب کانٹیکس یہ ہے اس واقعے کا کہ آپ ذرا کمفرٹیبل رہیں, آپ جو ہے درخت کو ہلائیں. یعنی اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ڈو سم تھنگ. ہاں آپ سولوشن اورینٹیڈ رہیں. تو دیکھیں قرآن سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وائی می کی بجائے آپ کے اندر سے نکلنا چاہیے یا اللہ, یعنی ایک آہ نکلنی چاہیے, اور اللہ ففروا الی اللہ, بھاگو اللہ کی طرف. اس میں نا مجھے ایک بڑی اچھی بات ذہن میں آئی کہ علی بھائی ادھر آپ سے میں چلا سوال کرتا ہوں, سوری آپ پوچھتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا آپ سے سوال کروں گا کہ علی بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ادھر جب آپ کسی مرد سے پوچھتے ہیں, یہ تھوڑا ذرا مردوں سے ریلیٹڈ سوال ہے, جب کسی مرد سے آپ پوچھتے ہیں کہ تم اسموک یا ویپ کیوں کرتے ہو, علی بھائی سب سے کامن جواب کیا ہوتا ہے؟ کامن جواب تو یہی ہوتا ہے یوزلی کہ کیا کرنے کے لیے اسموک کر رہے ہو, کچھ بھلانے کے لیے یا اسکیپزم کے لیے, یعنی اسٹریس ہے میں اسٹریس کو نکال رہا ہوں, ایسے ہی نا, یہ سب سے کامن جواب ہے. علی بھائی سبحان اللہ, آپ کانٹراسٹ چیک کریں ہمارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسٹریس ہوتا تھا ہی وڈ اسٹینڈ ان پریئر. یعنی امت کا آپ حال چیک کریں, مائنڈ سیٹ چیک کریں. مجھے اسٹریس ہے میں سگریٹ پیتا ہوں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹریس ہے وہ اپنے رب کے سامنے آ گیا تھا. جس طرح آپ نے بات کی نا کہ بندہ یا اللہ کرے, اللہ کے سامنے آئے, تو دیکھیں ہمارا مائنڈ سیٹ ہی کتنا چینج ہو چکا ہوا ہے. ہم اسٹریس اس سے ریلیز کرا رہے ہیں, جبکہ اسٹریس ریلیز کرنے کے لیے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں گرنا ہے. اور یہ بھی ون آف دا سائنس ہے کہ آپ کو آزمایا جا رہا ہے. اگر آپ کے اندر سے نیچرلی یا اللہ نکلا ہے, ایک آہ نکلی ہے, جیسے اللہ گناہ گاروں کے بارے میں بھی کہتا ہے, اور ہم سب گناہ گار ہیں. سورہ آل عمران میں اللہ کہتا ہے, آیت نمبر 134 سے میرے خیال 136 تک ہیں, کہ اللہ کہتا ہے نا کہ جب وہ کوئی گناہ کر لیتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں, اللہ کو مینشن کرتے ہیں, اور اس کے بعد اپنے گناہ کی توبہ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر حماد نے بڑا کمال ایک نا سین اسکیچ کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ بالکل اسی طرح کے ایک بندے پہ نا جذبات حاوی ہو گئے, اور اس کی وجہ سے وہ گناہ کر بیٹھا. ایک ہوتا ہے گناہ
ہو جانا ایک ہوتا ہے کرنا. اب وہ ہو گیا, اس سے گناہ ہو گیا, جذبات حاوی, اس نے پلان نہیں کیا, پلان نہیں کیا, جذبات حاوی ہو گیا, ہو گیا اس سے گناہ. اب جیسی وہ اسٹیٹ سے نکلا نا, یعنی تھوڑی سی گرافک بات ہو جائے گی لیکن اشارتاً کہ جب اس نے ریلیو کر لیا میں بھی اپنے آپ کو, جب وہ نکل گیا اس اسٹیٹ سے, تو فوراً نکلتے ہی وہ جیسے ہوش میں آتا ہے نا, وہ کہتا ہے یا اللہ میں نے کیا کر دیا. تو انہوں نے کہا ایسے بندے کی انشاءاللہ معافی ہے, کیونکہ اس نے اس قرآن کی آیت کے مطابق اللہ نے ایسے بندوں کی تعریف کی ہے کہ وہ ایک دم جب ہوش میں آتے ہیں, مطلب یہی ہے, کانٹیکس یہی آیا گا, تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر, یعنی اللہ کو مینشن کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ریممبر کرتے ہیں. اور یہ ون آف دا سائنز ہے کہ انشاءاللہ یہ چیز آپ کے لیے آزمائش ہے, آپ کے گناہ دھل رہے ہیں اور آپ کا دل سافٹن ہو رہا ہے اور آپ بھاگ رہے ہیں, اللہ کی طرف بھاگ رہے ہیں. آپ ادھر ادھر نہیں بھاگ رہے, یعنی سگریٹ کی طرف نہیں بھاگ رہے یا باقی چیزوں کی طرف نہیں بھاگ رہے, آپ اللہ کی طرف بھاگ رہے ہیں کہ اللہ اب میں کہاں جاؤں, یہ چیز پہاڑ کی طرح میرے اوپر ہے, مجھے بچا لے. جیسے ایک بچہ جو ہے نا وہ ماں کی گود میں آتا ہے, گود میں چھپتا ہے, ماں کے آنچل میں آ کے چھپ جاتا ہے. تو یہ تو میں کہتا ہوں سائن آف ایمان ہے, سبحان اللہ. اور اس پہ تو خوش ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایسی آزمائش ہے جس سے مجھے آزمایا جا رہا ہے, جو مجھے اللہ کے قریب لا رہی ہے. تو پنشمنٹ اگر ہوتی تو پھر ہاں معاملہ کچھ اور ہوتا, پھر شاید یہ خیال بھی نہ آتا کہ میں اللہ کو یاد کروں. ایک نا بڑی اچھی بات کسی عالم نے کہی تھی, انہوں نے میں ایک عالم والی بات بھی شیئر کروں گا, پھر ایک حدیث بھی شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ. یہ والا جو سوال ہے نا یہ بڑا کامن ہے, یعنی مجھے اگر کوئی آزمائش آئی ہے تو کیا یہ آزمائش ہے یا سزا ہے. صحیح. کسی عالم نے بڑی پیاری بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ وہ بندہ, یعنی ان بندوں کو یہ فکر ہی کہاں ہوتی ہے کہ اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ یا یہ اللہ کی سزا ہے, جو کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے پیچھے بھاگ ہی نہیں رہے ہوتے. یہ تو فکر ہی اس بندے کو آئے گی. علی بھائی دیکھیں, جس کو یہ احساس ہے کہ میرے رب مجھے دیکھ رہا ہے اور کیا میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ نہیں, یعنی اس کے اندر کوئی تقوی کانشیسنیس تھوڑی سی تو ہے نا, اتنی تو اس کے اندر کانشیسنیس ہے کہ اس کو یہ فکر ہے. جس بندے کے اندر یہ فکر ہی نہیں ہوتی وہ کبھی سوچتا بھی تھوڑی ہے. اور علی بھائی یہ جو بڑا کامن سوال ہے نا, اس کا جواب ایک حدیث کے اندر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء, کہ سب سے بڑی جو ریوارڈ ہے نا, دیٹ از ود دا گریٹسٹ کیلامٹیز. جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا ریوارڈ. وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا, اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے, لوگوں سے محبت کرتا ہے, کسی بندے سے اگر محبت کرتا ہے, ابتلاہم, تو اللہ اس کو آزماتا ہے. اب جواب آنے لگا اس سوال کا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رضی فلہ الرضا, جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے اوپر راضی ہو گیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اور ومن سخط, اور جو اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش پہ ناراض ہو گیا, فلہ السخط, تو اس کے لیے بھی اللہ کی ناراضگی ہے. یعنی مائنڈ سیٹ کی بات ہے نا, اگر آزمائش آئی اور میں نے کہا الحمدللہ یا اللہ میں راضی, تو میرا رب بھی راضی. اس کے لیے ارے بڑی مشہور مثال ہے, وہ ایک اتنی پیاری حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کسی بندے کی اولاد فوت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتوں کہ تم نے میرے بندے کا دا ایپل آف ہز آئے تم نے لے لیا, آنکھوں کی ٹھنڈک لے لی, تو میرے بندے نے یعنی آگے سے کیا اس کے اوپر رسپانس دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, لیکن یہ اللہ تعالیٰ اس کی بیوٹی کو سگنیفائی کرنا چاہ رہے ہیں. تو فرشتہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں کہ اللہ اس نے تیری حمد بیان کی, اس نے کہا الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں بیت الحمد بناؤ. کیا تو یعنی اگر یعنی میں اور آپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہیں, اور اگر میں اور آپ اللہ کے اوپر ناراض ہیں نعوذ باللہ, تو اللہ تعالیٰ پھر ہم سے ناراض ہے. اور یہ جو ہے نا اللہ کے ساتھ راضی ہونا, سبحان اللہ, یہ اتنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام 3 بار یہ ذکر کرنے کا جو ہے نا وہ حکم دیا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا. ایک اسکالر نے واقعہ سنایا کہ ان کو کسی نے سنایا, ایک اسکالر نے, کہ میرے ساتھ نا ایک بندہ طواف کر رہا تھا, شاید پاکستانی بندہ ہی تھا. تو وہ سارے چکروں میں یہی کہی جا رہا تھا, یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں, یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں, یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. کہتے پہلے تو انہیں اچھا لگا, لیکن پھر تھوڑا غصہ چڑھا کہ یہ اس چکر میں بھی, اس حصے میں بھی جو رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک ہے, جب ربنا آتنا فی الدنیا پڑھنی چاہیے, اس میں بھی یہی کہی جا رہا ہے, یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں, یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. کہتے انہوں نے نصیحت کی کہ کیا کہی جا رہا ہے, مطلب کچھ اور بھی کہے. تو کہتے اس نے جواب دیا کہ شیخ صاحب شاید اللہ ایک بار ریٹرن میں مجھے کہہ دیا ہے میرے بندہ میں بھی تجھ سے راضی ہوں, تو بس میں تو اس نیت سے آیا ہوں. اللہ اکبر. تو یہ بھی ایک نیکسٹ لیول ہے. میں ایک حدیث سامنے رکھتا ہوں,
آڈینس کے لیے بڑی تھیوریٹک ہوگی اور آپ بھی کمنٹ اس پہ کر دیجیے گا. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے, کیا پرسپیکٹیو چینج کرتی ہے سبحان اللہ یہ حدیث. When Allah has decreed for a servant a rank that he cannot reach through his deeds alone. جب اللہ کسی بندے کا ایک رینک ڈکری کر دیتا ہے, جیسے جنت الفردوس میں لے جانا ہے اس کو, اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کر دیتا ہے ڈکری کہ یہ صحابہ کے ساتھ ہوگا یا بہت ہائی رینک پہ ہوگا, لیکن وہ بندہ اپنے ڈیڈ سے وہ رینک اچیو نہیں کر پا رہا ہوتا ہے. جیسے اکثر ماں باپ جو ہے نا وہ ایک ویژن دیکھتے ہیں ایک بچے کے بارے میں, لیکن وہ بچہ ذرا کمزور ہوتا ہے, بچہ وہ چیز اچیو نہیں کر پا رہا تھا, تو پھر ہیلپ آتی ہے ماں باپ کی طرف سے. تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں, اللہ ٹیسٹ ہم ان ہز باڈی اور ہز ویلتھ اور ہز چلڈرن, 3 چیزوں کا ذکر. اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتے ہیں, اسے مبتلا کرتے ہیں ایک آزمائش میں, اس کے جسم سے ریلیٹڈ یا اس کے مال سے ریلیٹڈ یا اس کی اولاد سے ریلیٹڈ, اور پھر کیا کرتے ہیں اللہ, دین اللہ گرانٹس ہم پیشنس اوور دیٹ ٹرائل. ثابت ہوا کہ ٹرائل پہ صبر بھی اللہ کی طرف سے, اور یہ صبر مانگنا چاہیے باقاعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, تو وہ صبر عطا ہو جاتا ہے, اس کو غنا عطا فرما دیتا ہے اللہ. اس سے کیا ہوتا ہے, until he causes him to reach the rank that Allah has decreed for him, یہاں تک کہ وہ بندہ اس آزمائش سے گزر کے دھل کے اور نکھر کے سبحان اللہ صبر کر کے وہ اس رینک کو اچیو کر لیتا ہے. واٹ اے پرسپیکٹو سبحان اللہ. یعنی اس کی ایک وہ بھی چیز ہے نا کہ اگر آپ بینیفٹس یہ ذہن میں رکھیں جو کہ اللہ تعالیٰ یعنی قرآن کے اندر بتا رہے ہیں اور حدیث کے اندر یعنی ہمیں آئے ہیں, تو انسان کا پرسپیکٹیو علی بھائی بدل جاتا ہے. یعنی ہماری ساری بات جو بیسیکلی گھومتی ہے وہ پرسپیکٹیو ہی کے ارد گرد گھومتی ہے. اسی میں ایک حدیث ایڈ کروں گا, اور وہ آپ نے رضا والی بات کی تھی نا طواف علی, اس میں میرا تھا کہ میں ایک بات ضرور ایڈ کروں گا, جو آپ نے طائف والی یعنی دعا کی ہے نا. جی اب علی بھائی اس میں دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا بات رکھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی, یا اللہ اگر یعنی یہ جو آزمائش آئی ہے اگر آپ میرے سے ناراض نہیں ہے نا تو آئی ڈونٹ کیئر, یا اللہ میں یہ برداشت کروں گا, آپ کا راضی ہونا میرے لیے ضروری ہے. اور یہ جو آپ نے ریوارڈ والی بات کی علی بھائی کہ سبحان اللہ, یہ حدیث میں اکثر اپنے کسی سیشن میں بھی بیان کر دیتا ہوں, اور یہ آپ جتنا بڑھے نا علی بھائی اتنا انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یود اہل العافیت یوم القیامہ, جو خیر وعافیت کے ساتھ دنیا میں رہے ہوں گے وہ جب قیامت کے دن دیکھیں گے ان لوگوں کو جن لوگوں کو آزمایا گیا, تو وہ خواہش کریں گے کہ لو ان جلودہم کانت قرضت فی الدنیا بالمقارید, اللہ دنیا کے اندر نا ہماری جلدیں کینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی. یعنی آپ انٹینسٹلی دیکھیں وہ کیا کس چیز کی خواہش کر رہے ہیں, کیونکہ اب ایکچوئل میں وہ چیز دیکھ چکے ہیں کہ جو ان لوگوں نے اچیو کر لی جن کے اوپر آزمائش آئی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر دے دیا. اور علی بھائی یہ ایک نا شیطان وسوسہ دیتا ہے کہ دیکھیں ہم بات کرتے ہیں کہ جی اگر آپ اللہ کے نیک بندے نا تو آپ کے اوپر آزمائش آئے گی. اب پتہ ہے شیطان اس پہ وسوسہ کیا دیتا ہے کہ یار اگر میں نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا نا تو میرے اوپر تو آزمائش آ جائے گی. یعنی اچھا اب تو میں نے ہاں یار یہ تو دنیا تنگ ہو جائے گی, اور وہ مشکلات کیا ذہن میں آتی ہیں, اچھا پیسے تنگ ہو جائیں گے, صحت کو کچھ ہو جائے گا, کوئی ریلیٹیو کو کچھ ہو جائے گا, نہیں یار میں نہیں ہو سکتا. اور ہمیں بائی دا وے سوال مسجد لاک اپ میں ابھی ریسنٹلی 2 سوال آئے. یہ اچھا آپ جب موجود تھے ایز اے ہوسٹ, ضیاء بھائی نے پھر اس کا آنسر کیا تھا, ایک بھائی نے سوال باقاعدہ کیا تھا, اور دوبارہ پھر ایک نے دوبارہ ری ایمفسائز کیا تھا کہ ہم نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ دین کے قریب جب آپ آتے ہو تو مشکلات. جی اچھا, اس کا علی بھائی ایک بڑا کمال جواب ہے. اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ سب سے بڑی آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں, اور پھر ان سے جو نیچے ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اس طرح آزمائش آتی ہے. علی بھائی دیکھیں, جو اللہ جب ایمان والے کو مصیبت دیتا ہے نا تو ایمان والے کا جو پرسپیکٹیو ہوتا ہے نا اس چیز کو بدل دیتا ہے. ایک بندہ چاہے جتنی بڑی آزمائش میں ہو, اس کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ صبر بھی نہیں, وہ شکر کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یا اللہ تیرا احسان ہے, تو نے مجھے اس قابل سمجھا. صحابہ کے بارے میں, سلف کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جب کچھ عرصے تک آزمائشیں نہیں آتی تھی, کیونکہ دیکھیں ہم آزمائش مانگتے نہیں ہیں, لیکن وہ پریشان ہوتے تھے کہ مجھے اتنے عرصے سے کوئی آزمائش نہیں آئی, یعنی مطلب میرے سے کیا ایسے کوئی گناہ ہونے لگ گئے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ مجھے ٹیسٹ کیا جائے. اور یعنی پرسپیکٹیو کی بات ہے, تو چاہے جتنی بڑی آزمائش آ جائے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اتنی تقویت دے دے گا کہ آپ کو اتنی بڑی آزمائش بھی بہت تھوڑی سی لگی. اور علی بھائی یہ پرسپیکٹیو نا غزوہ احزاب میں سامنے آتا ہے کہ جب اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, جب مومنوں نے گروہوں کنفیڈریٹس کو 10,000 کی آرمی کو دیکھا, انہوں نے کہا
انہوں نے کہا ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے، وصدق اللہ ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اللہ فرماتے ہیں ان کا تو ایمان بڑھ گیا. اور اس کے مقابلے جو منافق تھے انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، نعوذ باللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے دھوکے کے وعدے کیے تھے. یہاں پہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم کیسر و کسریٰ کو فتح کرو گے، اور یہاں پہ دیکھو وہ پتہ ہے یہ اسٹیٹمنٹ کہتے تھے علی بھائی کہ یہاں تو بندہ اپنے آپ کو ریلیف کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتا، یہ کہتے ہیں کیسر و کسریٰ فتح ہوگا. اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ثابت کر کے دکھایا، لیکن اس ٹیسٹ نے بائفرکیٹ کر دیا، مومن الگ ہو گئے، منافق الگ ہو گئے. تو یہ پرسپیکٹیو والی بات ہے، اور اس کے اوپر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ خیر چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں آپ کو کیا کیا نواز رہا ہے اور آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا. اچھا، اس کا میں بلکہ آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں ایکچولی یہ تو کہیں نہیں ہے کہ جب تم دین کی طرف آؤ گے تو زندگی مشکل ہو جائے گی. ہاں یہ ہے ٹیسٹ ہم کریں گے، آزمائش میں مبتلا کریں گے، لیکن مشکل کا تو ورڈ نہیں ہے، لیکن اس کا اپوزٹ ہے قرآن میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جو کوئی بھی ہماری وحی سے، ہماری انسٹرکشن سے آراز کرے گا، سورۃ طٰہٰ کی آیا ہے، his or her life will become constricted معیشتاً ضنکا. اس میں بہت سے اس کی ٹرانسلیشنز ہیں. ان شارٹ یہ ہے کہ اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. اور یہاں پہ بڑی خوبصورت انس بھائی نے ایک بار بڑی خوبصورت بات کی تھی، ہمارے جو ٹیچر ہیں، ان کہا تھا کہ دیکھیں دین پر آ کے بھی آزمائشیں ہیں، دین پر نہ آ کے بھی مشکلات ہیں، لیکن جب دین پر آپ آئیں گے نا وہ میننگ فل مشکلات ہوں گی، وہ جو ہے نا It will make sense. It will make sense اور those difficulties will add on to you. جیسے یہ لیکن جب آپ دین سے دور ہیں تو وہ یوز لیس مشکلات ہیں which will consume you, which will exhaust you, which will destroy you. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں. علی بھائی اس میں دو تین باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں عثمان اللہ، یعنی یہ ٹاپک اتنا بڑا ہے کہ اس میں ہم کتنی باتیں کی جا سکتی ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی اسی کتاب میں ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز کے اندر کہ یہ آزمائشیں آنی ہیں، اور پھر اللہ نا تمہیں دنیا کی ایسی آزمائشوں میں لگا دے گا کہ پھر وہ آزمائشیں نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکیں گی اور تم کسی کاری کے نہیں رہو گے. لیکن جب اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے اور تمہارا پرسپیکٹیو ٹھیک ہے تو وہ تمہارے لیے ریوارڈ ہے. اور یہ ریوارڈ حدیث کے اندر اتنا پیارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں واضح کیا کہ حدیث ہے کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ جو ہے نا اٹس امیزنگ. کیسے؟ ان امرہ کلہ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تمام معاملات خیر ہی خیر ہیں. ولیس ذاک لاحد الا للمؤمن، اور یہ صرف مومن کے لیے ہے، یہ ایکسکلوسیوٹی ہے مومن کے لیے. ان اصابتہ سراء شکر، اگر اس کے اوپر کوئی آسانی آتی ہے شکر ادا کرتا ہے، فکان خیر لہ، اور یہ اس کے لیے بہتر ہے. وان اصابتہ ضراء صبر، اور اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے بھائی اس پہ صبر کرتا ہے، فکان خیر لہ، اور یہ اس کے لیے خیر ہے. یعنی مومن کا معاملہ ہر طرف سے خیر ہے. آزمائش آئی، صبر کیا، خیر. بلیسنگز ملی، اللہ کا شکر ادا کیا، خیر. تو یعنی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرمایا کہ ولن تعطوا عطاء خیرا واوسع من الصبر، بندے کو تو صبر سے بڑی اور کوئی خیر والی چیز ہی نہیں ملی. سب سے بڑی چیز اگر کسی کو اللہ نے عطا کر دی تو وہ تو صبر ہے، تو اس سے بڑی کوئی نعمت ہی کوئی نہیں ہے. دوسری بھائی آپ نے جو بات کی نا کہ ومن اعرض عن ذکری، علی بھائی ہم نا آزمائش کو اگر آپ نے دیکھنا ہے نا تو آپ دو چیزوں سے دیکھیں. ہم کیا کرتے ہیں، شیطان نا ہمیں ایکسٹرنل چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے، دیکھ یار اس کے اوپر یہ نہیں ہے، اس کے پاس وہ نہیں ہے، اس کے پاس وہ نہیں ہے. لیکن علی بھائی شیطان نا سب سے بڑی چیز سے ہمیں محروم کر دیتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل، صبر اور شکر سے آتی ہے. دیٹ از علی بھائی پیس آف ہارٹ. یعنی اللہ کے نیک بندوں پہ جب آزمائشیں بھی آتی ہیں ان کا دل میں کتنا اطمینان ہوتا ہے، الحمدللہ یار اللہ تیرا کیا شکر ہے. اور جب آپ دین سے دور ہوتے ہو، آپ کو چھوٹی سی بھی کوئی بات لگ جائے نا، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ زندگی بس ختم کر دو یار، بس سوسائڈ کر لے بندہ، سب کچھ ختم ہو جائے. یہ پرسپیکٹیو کی بات ہے. یعنی وہ کنٹینٹمنٹ ایسی نعمت ہے جو کہ آپ کو ان صبر و شکر سے ہی ملنی ہے. اور چاہے اللہ آپ کو جتنا بڑا آزما لے نا، آپ کا دل اتنا راضی ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو یا اللہ تیرا احسان، یا اللہ تیرا احسان. وہ میرے نا ایک بچپن کے دوست ہیں، چلے ان کا ذکر کر ہی دیتا ہوں تاکہ آڈینس ان کے لیے دعا بھی کریں. اور سبحان اللہ، اللہ مجھے ایسی چیزیں دکھاتا ہے. یعنی دیکھیں میرا وہ بچپن کا دوست ہے اور اس کے ساتھ یہ ہوا ہے. اس کی والدہ کو فالج تھا، ابھی آنٹی کی ڈیتھ پچھلے سال ہوئی. والد صاحب کو اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، وہ 2 سال پہلے کی بات ہے. اچھا جب میں اس سے ملا ہوں نا، ہر وقت اللہ کا شکر، الحمدللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، الحمدللہ.
15 سال اس کی شادی کو ہو گئے اور اولاد نہیں ہے. اور کھل کے بتا دیتا ہوں, ڈاکٹرز نے لٹرلی کہا امپاسبل کیس ہے. اچھا, امپاسبل کیس ہے کہ نہیں ہو سکتی. ول یو بلیو اٹ, ماشاء اللہ اسے اب اولاد ہونے والی آفٹر 15 ایئر. لائن شکرتم لازم. اللہ اکبر. آج تک میں نے اس کے منہ سے, مطلب میں اس کی تعریف ہر جگہ اپنے والد کو کہتا تھا, نہیں وہ جب میں اس سے ملا ہوں اپنے گھر والوں کو بتاتا تھا, کیونکہ میرے گھر والے بھی جانتے ہیں اسے, کسی کو میں ملتا تھا کہتا یار اس بندے سے آج تک میں نے نا شکایت نہیں دیکھی اس کے منہ پہ, جو مرضی اس کی زندگی میں. جب والدہ اس کی 4 سال فالج میں رہی ہیں, اور بڑا مشکل ہوتا ہے برو گھر میں کوئی ایسا پیشنٹ ہونا, کڑواہٹ آ جاتی ہے آپ میں, آپ کا چہرہ مرجھا جاتا ہے, آپ گیو اپ کر جاتے ہیں. جب میں اسے ملا ہوں الحمدللہ الحمدللہ. امی کیسی ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر, اللہ کا بڑا کرم ہے, میرا رب جو ہے وہ بڑا کریم ہے. ہر وقت یہ جملہ. اور ماشاءاللہ ڈاکٹرز کہتے ہیں امپاسبل کیس اللہ نے پاسبل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے پاسبل کر دیا.